حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے بیچ پھر حاضر ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ قربانی گھر کے صرف ایک فرد پر ہے یا جتنے کمانے والے ہیں ان سب پر ہے. کیونکہ کچھ فیملی ایسی بھی ہے کہ چند افراد مل کر کماتے ہیں اور روپیہ کسی ایک کو گھر کا ذمہ دار بنا کر جمع رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں قربانی کس پر واجب ہوگی؟ صرف اس ذمہ دار پر یا سب پر؟ جواب عرض کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر بھی کر دیں. ناظرین کرام، صورت مذکورہ میں کئی پہلو نکلتے ہیں. ہم ان تمام پہلو کو اجاگر کریں گے اور اس کا جواب بھی ساتھ میں پیش کرتے جائیں گے. اس کی پہلی صورت اور پہلا پہلو یہ ہے کہ سارے لوگ روپیہ کما کر صرف ایک فرد کو مالک بنا کر جمع کرتے ہیں، مثلا والد کو یا بھائی کو، اور جمع شدہ رقم نصاب کے برابر ہے. تو ایسی صورت میں صرف اس ذمہ دار پر قربانی واجب ہے، سب پر نہیں. اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کمانے والوں نے اپنی رقم گھر کے ذمہ دار کو مالک بنا کر نہیں دیا بلکہ صرف ذمہ دار سمجھ کر دیا، اور اس رقم سے اپنی ملکیت ختم نہیں کی، بئی طور کہ گھر کے ذمہ دار سے اس کا حساب و کتاب مانگا جاتا ہے، اس سے باز پرس ہوتی ہے، گھر کے اخراجات میں اس کو بھی اپنی رقم دینی پڑتی ہے. تو اس صورت میں اگر جمع رقم ہر ایک کے نصاب کے برابر ہے تو سب پر قربانی واجب ہے، اور اگر نصاب کے برابر نہیں ہے تو پھر قربانی واجب نہیں. اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ اگر گھر کے ذمہ دار شخص جو مالک ہے اور کمانے والے اس کو اپنی رقم کا مالک بنا دیتے ہیں، اگر اس کے پاس جمع رقم اتنی ہے کہ سارے کمانے والوں کے نصاب کے لیے کافی ہے، تو اس صورت میں صرف ذمہ دار پر قربانی واجب ہے، البتہ سب کمانے والوں کی طرف سے ہو تو بہتر ہے. اور اگر کمانے والوں کے پاس بھی جمع رقم کے علاوہ نصاب کے برابر رقم ہے، جیسا کہ ہوتا بھی ہے، کچھ لوگ اپنے پاس کچھ رقم رکھتے ہیں، تو وہ رقم اگر نصاب کے برابر ہے تو اس صورت میں اس پر بھی قربانی واجب ہے. اس کی چوتھی صورت اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ اگر ان کمانے والوں کا کوئی مورث، مثلا باپ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور اس نے کچھ ترکہ یعنی مال، جائیداد، زمین چھوڑا ہے، اور چھوڑے ہوئے مال کو ان کمانے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ہر ایک کا حصہ نصاب کو پہنچ جائے گا. تو ایسی صورت میں ہر ایک پر قربانی واجب ہے، کسی ایک کے کرنے سے سب کوئی بری ذمہ نہیں ہوں گے. اور اس کی پانچویں صورت اور پانچواں پہلو یہ ہے کہ اگر وراثت میں ملنے والا حصہ، یعنی جو مورث کے انتقال سے جو مال ملا ہے، وہ ملنے والا حصہ نصاب کو نہ پہنچے بلکہ سب کے حصوں کا مجموعہ نصاب کو پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں کسی پر قربانی واجب نہیں ہے. وہ بہتر سمجھیں تو ذمہ دار کی طرف سے قربانی کرا دیں، یہ بہتر ہے. ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے مسائل اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں.